بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سوشل اسٹڈی کے یونٹ نمبر 5 میں میجر لینڈ فارمز میں ماؤنٹین پڑھیں گے۔ ماؤنٹین میں کل ہم نے ماؤنٹین ٹائپس آف ماؤنٹین، جس میں اندر پولڈ ماؤنٹین تھا، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے کوہ ہمالیہ کا ذکر کیا تھا کہ اس میں دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں جو ہے وہ واقع ہیں۔ تو اس میں سب سے جو بلند چوٹی ہے اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمالیہ میں ہے اور ایشیا کنٹیننٹ میں ہے۔ چائنا اور نیپال کے دونوں ممالک میں اس کا سلسلہ جو ہے وہ گزرا ہوا ہے۔ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 8850 میٹر ہے۔ پھر ہم نے دوسرا جو اس میں دوسری چوٹی جو ہے وہ ہے کینچن جونگا، ہمالیہ، ایشیا، انڈیا اور نیپال میں ہے، 8586 میٹر ہے۔ نانگا پربت ہے، اس کی ہائٹ جو ہے 8126 ہے اور یہ پاکستان میں ہے۔ ایکنکگوا اینڈس ساؤتھ امریکہ ارجنٹینا میں ہے، 6959 ہے، اور اسی طرح ہوتے ہوئے مونٹے روزا، میٹرہارن، یہ تمام پہاڑی سلسلے سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی، ارجنٹینا اس ممالک میں جو ہے وہ واقع ہیں، جو کہ ٹیبل میں آپ اپنے اسکرین پہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ لسٹ ہے جس میں یہ ہائٹ ہے اور یہ کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ چوٹیاں واقع ہیں۔ یہ کنٹیننٹس ہیں کہ کس براعظم میں جو ہے یہ چوٹیاں واقع ہیں، اور یہ رینج ہے، یعنی یہ جو سلسلہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کا تعلق کس سلسلے سے ہے، تو ہمالیہ کا بھی ہے، اینڈس کا بھی ہے اور ایلپس کا بھی ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس ماؤنٹینز کے نام ہے۔ اس کے بعد پارٹ بلیک ماؤنٹین پڑھیں گے، جو کہ ماؤنٹین کا دوسرا ٹائپ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیز ماؤنٹینز آر فاؤنڈ along the پارٹ بلیک ماؤنٹین اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بالکل جو دراڑ جو پارٹ بنتا ہے، یعنی مطلب جو پارٹ ہوتا ہے تو زمین کے دو ٹکڑوں کے، یعنی جو کرسٹ کے اندر ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، اس دراڑ کے قریب جو ہے یہ پہاڑی سلسلے وجود میں آتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو پارٹ بلیک ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ Parts lines are crack in the earth crust created by the movement of tectonic plates۔ تو پہلے بھی لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ زمین کی طبقاتی حرکت جو ہے یہ زمین طبقات پر مشتمل ہے، اس میں پلیٹس ہے، اور وہ پلیٹس ایک دوسرے سے یعنی مطلب ٹکرا جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پرے بھی ہٹتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ زلزلہ بھی آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ ہوتے ہیں تو اس کے سلسلے میں جو ہے وہ پہاڑ بنتے ہیں۔ یہ موشن جو ہے ٹیکٹونک پلیٹس کا یعنی طبقاتی حرکت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، جس کو ہم کمپریشن کہتے ہیں، یا یہ دونوں پلیٹس ایک دوسرے سے پھسل کر ایک دوسرے سے پرے ہٹتے ہیں، جس کو ہم ٹینشن یعنی تناؤ کہتے ہیں، اور یہ اس کا موشن یعنی اس کی سپیڈ جو ہے یہ مختلف سپیڈ بھی اس کا چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو ڈیورنگ دیز مومنٹ سم میسیو بلاک آف راکس آر پش اپ ورڈس اینڈ سم پش ڈاؤن ورڈس۔ تو اسی حرکت کے درمیان یا دوران کچھ بڑے بڑے پتھر، کچھ بڑے بڑے ٹکڑے جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر دنس جاتے ہیں۔ دا اپلفٹڈ بلاک آف دا راک فارم پارٹ بلیک ماؤنٹینز۔ تو جو اوپر کی طرف نکلا ہوا حصہ ہوتا ہے جو پتھروں کا یعنی مطلب میسیو بلاک جو ہے وہ اوپر کی طرف رائز ہو جاتے ہیں، تو اس سے جو بلاک بنتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پارٹ بلیک ماؤنٹین۔ اور جو ڈاؤن ورڈ یعنی جو زمین کے اندر دنس جاتے ہیں، اس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو کریٹ ریفٹ ویلیز۔ تو یہ جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دراڑ کی شکل میں ایک بڑا دراڑ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، جو ویلیز میں یعنی مطلب وادیوں میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وادیاں بنتی ہے۔ دا سری نواڈا ماؤنٹینز نارتھ امریکہ، دا گرینڈ ٹیٹنز نارتھ امریکہ اینڈ دا ہارز ماؤنٹینز جرمنی یورپ آر دا بیسٹ ایگزامپل آف پارٹ بلیک ماؤنٹینز۔ جو پہاڑوں کے نام میں نے آپ کو بتایا کہ نیواڈا ماؤنٹینز جو نارتھ امریکہ میں ہے، گرینڈ ٹیٹنز جو نارتھ امریکہ میں ہے، اور ہارز ماؤنٹین جو کہ جرمنی اور یورپ میں ہے، تو یہ پارٹ بلیک ماؤنٹینز کے بہترین ایگزامپل ہے، جو کہ آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ سیریا نواڈا کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دا گرینڈ ٹیٹن ہے
اور یہ جو تیسرا جو ہے یہ ہارس ماؤنٹین ہے جو کہ یورپ اور جرمنی میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہے والکینک ماؤنٹین، یعنی یہ جو آتشی چٹان ہے یا آتش فشانی جو مطلب پہاڑ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ والکینک ماؤنٹینز آر فارمڈ ایز ریزلٹ آف والکینک ایکٹیویٹی۔ تو جو آتش فشانی پہاڑ ہے تو وہ آتش فشانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ عمل میں آتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ when lava یعنی میگما erupts through the earth crust it is deposited near its opening called a vent، یعنی جب آتش فشان سے لاوا نکلتا ہے تو وہ اس کے دہانے کے ساتھ، یعنی اس دہانے کے ساتھ جو ہے یہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہ جو اس سے لاوا جس پائپ کے ذریعے نکلتا ہے تو اس کو ہم وینٹ کہتے ہیں، یہ ورٹیکل کالم، تو اس وینٹ کے ساتھ ساتھ ہی یہ ارد گرد جمع ہو جاتا ہے after repeated eruption، اور بار بار جو ہے وہ پھٹنے کی وجہ سے لیئرز آف لاوا پائل اپ، تو لاوا کے تہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، اینڈ وینٹ اینڈ فارم والکینک ماؤنٹینز، اور اس سے جو ہے وہ آتش فشانی پہاڑ بنتے ہیں۔ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف والکینک ماؤنٹینز، اس کے مختلف قسمیں ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچروں میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ ڈوم ماؤنٹینز آر ٹائپ آف والکینک ماؤنٹین، ڈوم جو ہے مخروطی نما جو کیپ کی شکل کی ہوتی ہے، یعنی مطلب اس کا دہانہ زمین پر بڑا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے وہ تنگ ہوا ہوتا ہے۔ These are formed when magma cool down below the earth surface and force the rock to bulge out and form like a dome۔ یہ جب زمین کے اندر لاوا یعنی مطلب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ زمین کے اندر پتھروں کے اوپر جو ہے وہ فورس اپلائی کر لیتی ہے اور اس کو اوپر نکلنے میں یعنی باہر نکلنے پر مجبور کرتی ہے، جو کہ ایک مخروطی نما شکل یعنی ڈوم کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ماؤنٹ فوجی جاپان، ماؤنٹ ایسٹی ہیلن واشنگٹن یو ایس اینڈ موانا لوا ہوائی آر ایگزامپل آف والکینک ماؤنٹینز، جو کہ تصویر میں نیچے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، تو یہ اصل میں ڈوم والکینک ماؤنٹین جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک ڈوم کی شکل جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ایک ٹرائنگل کی شکل جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس میں بھی ہے اور یہ اس میں بھی ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں آپ کے والکینک ماؤنٹین کے ایگزامپلس ہیں۔ یعنی جو آپ نے ماؤنٹین کے ٹائپس میں پالٹ بلاک ماؤنٹین پڑھا، تو ہم نے کہا کہ یہ اس قسم کے ماؤنٹین ہے جو کہ زمین کے اندر جو کریکس ہوتے ہیں، جو دراڑ ہوتے ہیں، فالٹ لائنز ہوتے ہیں، یہ اس کے قریب واقع ہوتے ہیں اور ٹیکٹونک پلیٹس کی ایک دوسرے کے قریب یا ایک دوسرے سے پرے ہٹنے کے یعنی مطلب نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے والکینک ماؤنٹین پڑھا، اور والکینک ماؤنٹین میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ آتش فشانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بنتے ہیں، کہ جب میگما نکل کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اپنے وینٹ یعنی اپنے پہاڑ کے دہانے کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، تو اس نتیجے میں یہ والکینک ڈوم جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ تین پکچرز جو میں نے آپ کو دکھائے تو یہ والکینک ڈوم ماؤنٹین جو ہے وہ اس کے بیسٹ ایگزامپلس ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ نے پالٹ بلاک ماؤنٹین اور والکینک ماؤنٹین جو ہے وہ پڑھا، اس کے ڈیفینیشن کے بارے میں آپ نے پڑھا اور تصویروں کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے، رائٹ اینڈ میمورائز پالٹ بلاک ماؤنٹینز اینڈ والکینک ماؤنٹینز، یعنی جو پالٹ بلاک ماؤنٹین کا ڈیفینیشن آپ نے پڑھا اور والکینک ماؤنٹین کا، ان دونوں کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔